ایک سوال یہ ہے کہ کیا بلا عذر، بغیر وجہ کے، بغیر تکلیف کے اور بغیر کسی بہانے کے گھر میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ فرض نماز کہ فرض نماز جو ہے اس کا تعلق ہے مسجد کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، اور جب ہم اس ساری چیز کا ایک لاجیکل اس کا کیلکولیشن کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام جو ہے یہ ایک اجتماعیت کا دین ہے۔ تو اجتماعیت کا جو تصور مسجد کی صورت میں دیا گیا ہے کہ ہر محلے میں، ہر علاقے میں مسجد ہو، جو مسلمانوں کی ایک کمیونٹی جمع کرنے کے لیے ایک جگہ ایسی ہو جہاں پر مسلمان مل کر اکٹھے ہو کر ایک امام کے سے مراد بھی ہمارا جو حکمران ہے یا حکمران کا مقرر کردہ نمائندہ ہے وہ نماز پڑھائے، اور وہاں پر اس کو سارے لوگوں کی تکلیفوں کا، سارے لوگوں کے مسائل کا، وہ عوام میں سے ہو، عوام کے اندر وہ گھلے ملے، عوام کی تکلیفوں کا اس کو ادراک ہو، اندازہ ہو، تو وہ جب نماز بھی پڑھائے گا تو وہ ایک ذمہ داری اس کے اوپر ہوگی، تو وہاں پر سب لوگ جمع ہوں گے، تو سب مل کر ایک عقیم، جیسے قرآن کہتا ہے کہ عقیم الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرو۔ قائم کرنے سے اب بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے فلسفے بنا لی۔ قائم سے مراد یہی ہے، اگر پڑھنی ہوتی تو سارے وہی کہا جاتا کہ بھی پڑھ لو سارے اپنی اپنی نماز، لیکن مسجد کا جو ادارہ بنایا گیا ہے، مسجد کا جو تصور دیا گیا ہے، بیت اللہ شریف ہے، مسجد نبوی شریف ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جب آپ قیام فرمایا، تشریف لے گئے، تو سب سے پہلے جو کام آپ نے فرمایا وہ مسجد کی تعمیر تھی، تاکہ مسلمانوں کے لیے ایک مرکزی جگہ ہو جہاں پر مل کر مسلمان۔ اب جب ہمارا جو حکومت کا نمائندہ جماعت کروائے گا جگہ جگہ پر، تو وہاں پر لوگ اس سے رابطے میں رہیں، لوگوں کے مسائل کا اس کو علم ہوگا، لوگ اس کو اپنا مسئلہ بتا سکیں گے، لوگوں کی تکلیفوں کا اس کو علم ہوگا، اور اسی طرح وہ سارا ایک اجتماعیت قائم ہوگی۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ روایات کے مطابق جو جیسے کہ بلا عذر مسجد کے گھر میں نماز پڑھی جا سکتی ہے نہیں، اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نابینا تھے، تو وہ انہوں نے یہی ان کا عذر تھا کہ نابینا ہونے کی وجہ سے مسجد میں آنا جانا مشکل ہے، تو ان کے کو بھی یہی کہا گیا کہ آپ اپنے گھر سے مسجد تک ایک رسی باندھ لو تو اس کو پکڑ کے آ جاؤ۔ تو یہ ایک جماعت، یعنی فرض نماز کا تعلق ہی مسجد کے ساتھ ہے، مسجد میں ہی پڑھی جانی چاہیے، الا جو کوئی بیمار ہو یا کوئی مسافر وغیرہ ہو، تو ایسی صورت میں مسجد کی وہ نہیں ہوتی، ورنہ عام حالات میں، یا جیسے بارش میں صلو فی الرحال، بارش اگر ہو رہی ہے تو بارش میں نماز گھر میں پڑھی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہمارے نوافل ہیں، سنتیں، جن کو ہم سنتیں بھی کہتے ہیں، نوافل بھی ہیں، وہ جو پہلے نماز سے پڑھی جاتی ہیں وہ ان کو گھر میں پڑھ کر آنا چاہیے، یہ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کی سنت ہے، طریقہ ہے، اور اسی طرح جو بعد والے نوافل ہیں ان کو بھی گھر میں جا کر پڑھنا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں چونکہ راستے میں 100 کام ہوتے ہیں، لوگ بیٹھ گئے اور باتوں میں ماہور مشغول ہو گئے، تو وہ گھر تک پہنچتے پہنچتے کئی گھر جاتے ہی نہیں ہیں، تو وہاں پر مسجد میں ہی پڑھ لیے جاتے ہیں نوافل اور سنت، تو ان کا اپنا ایک ثواب ہے، آپ کی ایک نیکیوں میں اضافہ کرنے والی بات۔ تو نماز جو فرض ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے، اور مسجد باجماعت نماز ایک اجتماعیت کی علامت ہے، اور یہ جو ہمارے یہاں فرقہ واریت اور فرقہ پرستی جو شروع ہو گئی ہے، اس کا بھی قلع کما کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں بھی اب تو ہمارے یہاں تو منوپلی ہے نا لوگوں کی، کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے نظریات کو لوگوں پر ٹھونستے ہیں، تھوپتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم نے ایک حکمرانوں کو فارغ کر دیا ہے کہ تم نماز پڑھو، پڑھو نہ پڑھو، نہ پڑھاؤ، نہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم نماز پڑھاتے بھی رہیں، ہمارا تو حکومت کے کام کرنے کی ذمہ داری ہے، ہم بس وہ کرتے رہیں گے۔
اور یہ ایک ادارہ بنا دیا گیا ہے نماز پڑھانے والوں کا، تو اس سے پھر وہ انہوں نے اپنے اپنے نظریات اور خیالات، اور اب اس میں پھر آزادی بھی ہے سب کو کہ جو جس کا دل چاہتا ہے وہ اس کو اپنی مرضی سے جو دین سمجھتا ہے، یا دین کا تو پتہ ہی نہیں لوگوں کو، بس وہ اپنے خیالات اور نظریات کو لوگوں پر تھوپتے چلے جا رہے ہیں، ٹھونستے چلے جا رہے ہیں، اور جو لوگ جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کی فرقہ پرستی کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ نفرت اور غصہ اور تعصب اور لڑائی اور جھگڑا، تو یہ تو نہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، اور نہ ہی اولیاء اکرام جنہوں نے ہمارے اس خطے میں دین کو پھیلایا ہے، انہوں نے اپنے پیار سے، محبت سے، اخلاق سے یہ دین کو پھیلایا۔ ہندوؤں کے ساتھ بھی محبت کی، سکھوں کے ساتھ، غیر مذہبوں کے ساتھ، دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ محبت اور پیار سے ان کو دین کی طرف لایا گیا۔ اور یہاں ہمارے حضرات کیا کرتے ہیں کہ جو دین میں داخل ہو چکے ہیں ان کو مختلف بہانوں سے کوشش کرتے ہیں کہ یہ کام تم نے کیا، اگر کوئی یہ کام کر لے تو پھر وہ کام کر لے تو پھر وہ کافر ہو جاتا ہے، یعنی کہ گویا ان کو شوق ہے کہ ہم کافر کس طرح اور کتنی جلدی بنا سکتے ہیں۔ تو کافر بنانے کا جو شوق ہے یہ اس کو بند کرنا چاہیے۔ مسلمان جو ہو چکے ہیں ان کے اندر اتفاق اور اتحاد اور یگانیت کی ضرورت ہے، اور مسجد یہی ایک ادارہ ہے جس میں جب حکمران نماز پڑھائے گا تو کسی کی فرقہ واریت اس میں کیا کرے گی، کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا نہیں کہے گا، تو وہی نماز پڑھائے گا۔ تو یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، لیکن وہ اس پہ بھی لوگوں کے اپنے اپنے خیالات